جی کسی اور نے بھی ہاتھ بلند کیا ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جی ہینڈ ریز پلیز، اگر آپ کو بات کرنا ہے تو۔ ابھی میرا خیال ہے آپ کلاس شروع کر دیں، پارٹیسپینٹ تو آ گئے ہیں سارے کافی حد تک۔ ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ حمد کی تفسیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ جس سے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو احساس آپ کے اندر جڑ پکڑتا جائے گا، بلکہ وہ ایک شعور کی حیثیت اختیار کر لے گا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سرسری گزر جانے والی کوئی بک نہیں ہے کہ جس کو بس ریڈ کریں اور ریڈ کرنے کے بعد ہم اپنے طور پر یہ سوچ لیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں بہت سارے ثواب لکھے جا چکے یا داخل ہو گئے اور بس ہمارا کام ختم ہو جائے۔ تو یہاں سے ہمیں خود بھی ایک بات یہ یعنی توجہ ہماری اس طرف آنی چاہیے کہ اگر یہ ایک ایسا صحیفہ ہے، یہ ایک ایسے بک یا الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے کہ جس کے ہر لفظ میں کتنی حکمت ہے اور گہرائی ہے، تو کیا ہم اس کے حق میں انصاف کر رہے ہیں کہ جو اس کو سرسری پڑھ کے گزر جائیں، یا اس کو بالکل ایک اس کی معنویت کی طرف یا اس کی گہرائیوں کی طرف توجہ نہ کریں؟ یہ سوال پھر ہمیں خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر قرآن کریم میں اتنی زیادہ معنویت ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ ہم نے الحمدللہ جیسے 14-15 ہمارے لیسنز ہو گئے، اور اس میں ہم نے چند آیتوں پر ہی ہم بات کر پائیں، اور سورہ حمد میں بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک آیت پر تقریباً ہمارا 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ تو اس میں پھر ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ عالمین کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں کہ جب الحمدللہ رب العالمین ہم پہلی آیت میں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی حمد اور صفت رب کے ساتھ اس کی حمد کرتے ہیں، جینے کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پیٹرن ہم کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پہلے ذکر اللہ کا ہے کہ یہ وہ اسم ہے کہ جس میں تمام اسماء جمع ہیں، تمام اسماء اس میں اللہ میں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد ان اسماء کو خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس موقع کی یا مناسبت کے حوالے سے وہاں پر اپروپریٹ ہے۔ تو وہاں پر بسم اللہ میں جو 2 اسماء سب سے زیادہ اہم ہیں وہ رحمان و رحیم ہے، اور اس کے بعد پہلی آیت میں جب ہم نے خدا کی حمد بیان کی تو حمد بیان کرنے کے ساتھ ہم نے اس کو اسم رب کے ساتھ یاد کیا، اور اسم رب کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو وہ تمام باتیں یعنی تمام تو نہیں، تھوڑے سے پہلو گوش گزار کیے تھے کہ ہماری زندگی میں جس اسم سے ہم سب سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں، وہ صفت ربوبیت ہے۔ اور رب کے کیا معنی ہیں، رب کا اسم کتنا وسیع ہے، اور رب کا اسم خود اپنے اندر کتنے دوسرے اسما کو سمیٹے ہوئے۔ تو یہ باتیں ہم نے اس میں رب کے ذیل میں آپ کو بتا دی تھی، اور عالمین کے معنی بھی گوش گزار کر دیے تھے کہ اس کے لیے آپ کو ٹیلیسکوپ لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسرے عالمین کہکشاؤں میں دوسری مخلوقات کو تلاش کریں، بلکہ خود جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس زمین پر بھی بہت سارے عالمین موجود ہیں، اور ہر عالم کے اندر انسان جب جستجو کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو نئی سے نئی آیات الہیہ اس کے سامنے آتی ہیں، اور وہ تمام کی تمام جگہیں رب کی ربوبیت کے نئے نئے پہلو کو اجاگر کرنے میں، اور obviously کہ جب ہم اس کی ربوبیت کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کی حمد بجا لاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آیت نمبر 2 جو ہے وہ ہے الرحمن الرحیم. یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ اور پوائنٹ مفسرین نے سامنے لائے ہیں، اجاگر کیا ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور پھر الرحمن الرحیم، تو کیا یہ رحمان و رحیم کے اسماء کی تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے؟ یہ قرآن کریم کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ٹاپک ہے کہ کیا قرآن کریم میں ریپیٹیشن ہے؟ کہ جس طریقے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے انبیاء، اور ان کے واقعات کئی صورتوں میں 12-15 صورتوں میں حضرت موسیٰ کے نام کے ساتھ اور ان کے واقعات نسبتاً تفصیل سے موجود ہیں. اور کئی جگہوں پر ہمیں ایسا بھی، اور ظاہر واقعات تو وہی ہیں، واقعات تو نہیں الگ الگ بیان ہو رہے. تو کیا یہ سب ریپیٹیشن ہے قرآن میں، یعنی ایک بات کی تکرار ہے؟ اس پر جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایون دو کہ قرآن کریم کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں لیکن بیان اور مطالب میں تکرار نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو سیاق و سباق ہوتا ہے، کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جس جگہ پر وہ آیت فٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس جگہ پر آنے کے بعد ہم کو ایک نئے معنی دیتی ہے. تو اگرچہ کہ ہمیں کئی جگہوں پر قرآن کریم کے الفاظ تکرار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ، یہ ظاہر ہے کہ جس کے پاس وہ ڈیپتھ نہیں ہے تو وہ یہ کہے گا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے. لیکن وہ تکرار نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ہی اس کا ایک بہترین انسٹنٹ یہ بھی ہے آپ کا الرحمن الرحیم سورہ حمد میں، کہ جب دوسری آیت میں الرحمن الرحیم آیا تو اب یہ الرحمن الرحیم جو ہے ظاہراً لفظ بالکل وہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. لیکن یہاں پر سیاق میں فرق ہے کہ وہاں پہلی آیت میں الرحمن الرحیم بسم اللہ کے ذیل میں ہے، اور بعد میں الرحمن الرحیم رب العالمین کے سائے میں ہے، یہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہے. تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، خلق کیا، ان کو ابتدا کی، ان کو زندگی عطا کی، ان کی زندگی بنائی، تو خدا اس میں بھی رحمان و رحیم ہے. اور جب خدا نے عالمین میں موجود تمام مخلوقات کی ربوبیت کی، کہ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ زندگی دینا، زندگی کا فریم ورک و نقشہ بنانا وہ ایک الگ معاملہ ہے، جو ہم نے شاید آپ کو پہلے جب ہم سورہ علق کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور یا فاطر السماوات والارض. تو آسمانوں اور زمین کا فاطر ہونا، خالق اور باری اور مصور ہونا، یہ الگ الگ کام ہے، اور رب ربوبیت یہ ایک الگ کام ہے. تو اللہ نے جب خلق کیا، ڈیزائن کیا، فریم ورک بنایا، لائف کو سیٹل کیا، تو کون سی صفات ڈومینیٹ کر رہی تھی؟ رحمان الرحیم. یہ بات ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پتہ چل رہی. اور زندگی کو قائم کرنے کے بعد جب اس کی ربوبیت کی تو اس ربوبیت میں بھی وہ رحمان الرحیم. ٹھیک ہے، تو بات بالکل ایک نیا کنسپٹ آ گیا نا ہمارے سامنے. ظاہراً ہم کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ریپیٹیشن،
یہ رحمان و رحیم کے جو صفات ہیں یا الفاظ ہیں یہ دوہرا دیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اپنے سیاق کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو دو بالکل الگ نوعیت کی معرفتیں حاصل ہوں گی۔ ٹھیک، تو یہ بھی قرآن کریم کو سمجھنے کا اور اس کی تھوڑی گہرائی میں اترنے کا بہت اہم نقطہ ہے کہ فقط اور فقط لفظوں کے دہرائے جانے سے معنی نہیں ریپیٹ ہوتا، بلکہ معنی میں ایک نیا تنوع، ایک نئی ویریشن، ایک نئی ڈائمنشن ایڈ ہوتی ہے اس طریقے سے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے تفسیر کا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسری یا چوتھی آیت پہ کہ جو ہے مالک یوم الدین۔ آپ اگر سورہ حمد پہ غور کریں تو سورہ حمد پہ غور کریں گے، اور وہ جو ہمارے پاس روایتیں بھی ہیں کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ سورہ حمد میں۔ ٹھیک، تو سورہ حمد میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اصول ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے تفصیلات کے ساتھ، ان اصولوں کا نچوڑ وہ اس سورے کے اندر موجود ہے، اس کا ایسنس یہاں پہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم توجہ کریں، اور انشاءاللہ میں نقطے کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر مالک یوم الدین تک آپ کے جو دو بنیادی عقائد ہیں وہ ان بنیادی عقائد کا مکمل بیان یہاں پہ موجود ہے۔ ان چار چھوٹی چھوٹی آیتوں مکمل بیان موجود ہے، اور وہ دو فنڈامنٹل بلیفز کون سے ہیں؟ مبدا اور معاد، السلام علیکم۔ توحید اور آخرت۔ جی وعلیکم ہاں، السلام۔ اللہ شکر۔ جی اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے گا ذرا۔ جی 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 بالکل، ہاں بالکل۔ اچھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر مالک یوم الدین تک مبدا اور معاد یعنی توحید اور آخرت، یہ فنڈامنٹل بلیفز ہیں۔ یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جب آپ اصول دین، حالانکہ یہ کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے دین سکھانے کا، اصول دین فروع دین والا، اس میں جو پرابلم آتی ہے کہ وہ ذہن میں شروع سے ہی جو دین ہے نا وہ ایک یونٹی اور اکائی کے طور پر ہمارے ذہنوں میں پروان نہیں چڑھتا، بلکہ دین سیگریگیٹڈ ہو جاتا ہے الگ الگ کلاسز میں۔ تو یہ یعنی آگے چل کے یہ بات آتی ہے، ویسے تو شروع سے ہم ایسے ہی بتا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یا اپنے مدرسوں میں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اصول دین فروع دین، لیکن آگے جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی بہت عمدہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ دین کے اندر جس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین فہمی میں، اور ظاہر ہے کہ جو آپ کا دین کا فہم اور معرفت ہے وہی جا کے آگے آپ کے عمل میں ڈھلتا ہے، کنورٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ دین کی وحدت کو ایبزارب کرنا ہے، کہ یہ دین جو ہے نا یہ ایک اکائی کا، ایک یونٹی کا نام ہے، یہ ایک حقیقت واحد ہے کہ جو اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کرتی ہے۔ مطلب اس کا ایک پہلو ایمان ہے، ایک پہلو اعمال صالحہ ہے، نہ کہ یہ دو الگ الگ شعبے ہیں زندگی کے، کہ ایک شعبے کو آپ کہیں کہ یہ نظریاتی ہے، ایک شعبے کو کہیں کہ یہ عملی ہے، اور ایک یہ اخلاقی۔ ایسے نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے سے اگر جو بھی دین سیکھتا ہے تو وہ دین کے میدان میں زیادہ آگے نہیں جا پاتا۔ تو بہرحال تو جب ہم اپنے عقیدے اور معرفت کی بات کرتے ہیں، بلیف سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو بلیف سسٹم کے اندر توحید اور آخرت فنڈامنٹل ہے، اور اس کے بعد رسالت، اور رسالت کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے نبوت، رسالت و نبوت ایک ہی ہے، اور پھر امامت، یعنی آپ کہہ لیں رسالت، نبوت اور امامت، پھر یہ اس کے اوپر ہے، یعنی مبدا اور معاد کے۔ اور رسالت اور نبوت اور امامت کا کام کیا ہے
کہ مبدا اور معاد کو بیان کریں، اس کی حقیقت کو روشن کریں اور لوگوں کو اس پر ایمان کے لیے آمادہ اور تیار کریں، اور اس پر ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر کون کون سے تقاضے یا ریکوائرمنٹس ان پر واجب و لازم ہو جاتی ہیں وہ بتائیں اور اس رستے پہ لے کے چلیں۔ تو یعنی راہبر ہے، رہنما ہے، گائیڈ ہے، مشکلات کو حل کرنے والا ہے مختلف مقامات پر، یہ نبوت اور رسالت اور امامت کا کام ہے۔ اور جو فنڈامنٹل بلیف سسٹم ہے وہ مبدا اور معاد، توحید اور آخرت ہے۔ تو جو آپ کے فنڈامنٹل بلیف سسٹم ہے اس کے بارے میں یہ 4 آیتیں کامل بیان ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز میں ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے بلیف سسٹم کو بیان کرتے ہیں۔ میرا ایمان کیا ہے اور کس چیز پر ہے؟ میرے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ میرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے ایمان کا قبلہ کیا ہے؟ کہ جب آپ سورہ حم کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ ایک جامع بیان ہے مضامین قرآن کا یا مضامین وحی کا، تو اس کے حوالے سے آپ سب سے پہلے اپنے بلیف سسٹم کو بیان کرتے ہیں۔ وہ بلیف سسٹم یہ 4 آیتوں میں بیان ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو ہم نے توحید کے بارے میں یا مبدا کے بارے میں بیان کر دیا کہ ابتدائے خلقت کیسی ہے، خلقت اور زندگی کو چلانا اور اس کی ربوبیت کیسی ہے، اور اب ہم آ گئے اس پر مالک یوم الدین پر۔ ٹھیک ہے، مالک یوم الدین جو ہے وہ یعنی آخرت اور اینڈ کے بارے میں، یعنی اس پورے لوپ کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو ابھی میں پہلے مالک کے میننگ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں، پھر ہم دین اور یوم الدین کی بات کرتے ہیں۔ مالک کے حوالے سے جو ہیں وہ 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی ہمارے بلیف سسٹم کا بڑا اہم رکن ہے۔ میں 1 منٹ اس پہ اگر چلیں نہیں مل رہا کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ حقیقتاً مبدا اور معاد جو ہے نا، یعنی بگننگ اور اینڈ، یہ 2 الگ مقامات نہیں ہیں۔ جب بھی ہمارا جو بلیف سسٹم ہے یا جو ہمارا عقیدہ ہے جس میں ہم توحید کو کہتے ہیں کہ یہ مبدا ہے، مبدا توحید، اور یعنی یہ بگننگ یا سورس۔ اور جب ہم کہتے ہیں معاد، جس کو آخرت یا قیامت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ اینڈ ہے، ٹرمینیشن ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبدا اور معاد 2 الگ الگ چیزوں کا نام ہے کہ مبدا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بگننگ، کہ آپ اگر اپنے وہاں سے جعفر طیار سے نکلے اور آپ کو جانا ہے ٹاور، تو آپ کہیں گے کہ میرا سورس کیا ہے، میری بگننگ کیا ہے، جعفر طیار ہے، اور میری جرنی کا اینڈ کیا ہے، ٹاور ہے، اور بیچ میں پورا ایک جرنی ہے، ایک نیٹ ورک ہے روڈز کا جس سے میں ٹریول کرتا کرتا یہاں تک آیا ہوں۔ قرآن کریم بھی ہم کو جرنی کا ایک کنسپٹ دے رہا ہے جو کہ آگے چل کے سورہ حم میں بھی آئے گا، صراط مستقیم۔ صراط رستے کو کہتے ہیں، سبیل کا ورڈ قرآن کریم میں بہت آیا ہے، سبیل راہ اور رستے کو کہتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے مبدا اور معاد کی کوئی وہ ہے کہ ایک جگہ پر مبدا ہے اور ایک جگہ پر معاد ہے، یعنی یہاں سے بگننگ ہے اور یہ چلتے 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 آپ جو ہے نا وہ اینڈ تک پہنچ گئے؟ کیا یہ معاملہ ہے زندگی کا؟
یعنی کہ مثلاً یہ کہ پہلے دنیا کی زندگی میں ٹریول، پھر برزخ سے آگے پھر قیامت آخرت ہوتے ہوتے اینڈ پہ پہنچ گئے. اس جگہ کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ مبدا اور معاد دونوں ایک ہیں. یعنی انسان کی جو زندگی ہے وہ اس طریقے کی ہے کہ یہ ہمارا سورس ہے، سورس سے ہم آئے ہیں اور ہم ایک مقام تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو ریٹرن جرنی ہے وہ ٹورڈز دا سورس ہے. ٹھیک، یعنی کہ بگننگ اور اینڈ دونوں ایک ہیں، نہ کہ الگ الگ. اور اس حقیقت کو قرآن کریم نے جس آیت میں بیان فرمایا ہے وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اگر یہاں پر ابھی موجود ہیں، جس کو سورہ والتین کی آیت میں بیان کیا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا اور اس کو اسفل سافلین کی طرف بھیج دیا. تو ہم ابھی کہاں پر ہیں؟ اسفل سافلین میں، لوسٹ آف دا لو میں ہیں. یہاں پر ہماری زندگی امتحانی زندگی ہے، ایگزام دینا ہے، اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہمارا ریٹرن جرنی ہے وہ کیا ہے؟ انا الیہ راجعون، کہ ہمارا پلٹنا اسی طرف ہے جو ہماری سورس ہے. انا للہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بلکہ انا للہ کا مطلب ہے ہم اللہ کے لیے ہیں. لیکن اس میں یہ بات اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو سورس ہے اور ہماری بگننگ ہے وہ خود خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو زندگی جو ہے نا وہ لوپ کی شکل میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ ایک پوائنٹ سے چلیں گے اور دوسرے پوائنٹ تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ذہن میں رہے. تو سورس یعنی مبدا اور معاد ایک ہے، اور اس میں پھر انسان کا فرق ہے کہ مطلب جب ہم نیچے آئے تھے تو ہم ایک صلاحیت کا نام تھے، پوٹینشل کا نام تھے، اور جب ہم واپس جا رہے ہیں تو ہم اب کچھ اپنے اختیار سے بنتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اندر صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ہماری شخصیت بنتی جا رہی ہے، ہمارا شعور زندگی بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جرنی بیک ٹو دا سورس، بیک ٹو دا اوریجن. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے ہمارے بلیف سسٹم میں کہ مبدا اور معاد جو ہمارے لیے موسٹ فنڈامنٹل ہمارے بلیف سسٹم کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو یہ مبدا اور معاد ہے کیا؟ یہ شروع اور اختتام کیا ہے؟ توحید اور آخرت کیا ہے؟ آخرت یعنی توحید کی طرف پلٹنا، اپنے اختیار سے، اپنے شعور سے، اپنے علم سے، اپنی عقل سے، اور ان سب کے خلاف. ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل واضح رہے، کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور اس میں گڑبڑ ہونے سے پھر پرابلم ہوتی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس پر مالک پر. تو خدا کی جو صفت مالکیت ہے، مالک کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے اونر، صاحب ملک، صاحب ملک، کہ جس کے پاس ملکیت ہوتی ہے. اور صاحب ملک و ملک ہونے کا یا اونرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے لیے حق تصرف حاصل ہے. آپ کو حق تصرف کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق یوز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ آتھورائزیشن ہے، آپ کے پاس وہ اجازہ ہے، آپ کے پاس وہ سمجھ لیں کہ قدرت ہے کہ جس کی بنا پر آپ اس چیز پر یا شے پر حق تصرف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے مالک. اب یہاں پر ہمارے لیے خدا کے حوالے سے جو صفات کی بات ہو رہی ہے، تو اب یہ صفت نمبر 5 ہے. اللہ، رحمان، رحیم، رب،
اور رب کے بعد جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ مالک ہے اس میں سورہ حمد کے ترتیب کے لحاظ سے۔ اب یہ مالک کی صفت جب خدا کے لیے بیان ہوئی تو اس مالک کا کیا مطلب ہے؟ جیسے لغوی معنی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لغوی معنی مالک کے کیا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو سب سے پہلے بات سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ یہی صفت انسانوں کے لیے بھی بولی جاتی ہے اور استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی انسان بھی مالک ہوتے ہیں، انسان بھی اونرشپ رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی مختلف اشیاء کے حوالے سے حق تصرف موجود ہوتا ہے۔ تو اب انسانوں کا مالک ہونا اور خدا کا مالک ہونا کیا دونوں ایک ہی ہیں؟ جیسے کہ جو صرف اللہ کو آپ ہٹا دیجئے تو باقی چاروں صفات انسانوں کے لیے بھی، رحمان و رحیم و رب اور مالک، کہ یہ انسانوں میں بھی یہ صفات پائی جا سکتی۔ اور جیسا کہ خاص طور سے امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین اور ارشادات ہیں کہ جس میں آپ نے اس بات پر بہت زیادہ اس کو بسط اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ خدا اور مخلوق میں، خالق اور مخلوق میں کسی قسم کی بھی مناسبت یا تناسب یا پروپورشنالٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندوں کی مالکیت کی جو خصوصیات ہیں خدا کی مالکیت اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگی۔ یہ جو اصول امیر المومنین علیہ السلام ہم کو دے رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق کی جو کیریکٹرسٹک یا ان کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان میں آپس میں کوئی مناسبت نہیں پائی جاتی، اور بلکہ بندوں کے اندر یا مخلوقات میں پائی جانے والی صفات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ خالق ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ امام علی علیہ السلام کے سارے توحیدی منطق ہے، توحیدی لاجک ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، کہ مخلوق کو تم غور کرو کہ مخلوق کس کس طریقے سے مالک ہے، مخلوق کے مالک ہونے کی کیا کنڈیشنز ہیں، کیا سچویشن ہے، اور پھر جب تم اللہ کے مالک ہونے پر غور کرو تو ان تمام چیزوں کو مائنس کر دو، ان تمام چیزوں کو ہٹا دو، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کسی قسم کے تناسب نہیں، ان میں آپس میں کوئی پروپورشنل ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ٹھیک، تو اب اگر ہم انسانوں کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں کہ انسانوں کی مالکیت کیا ہوتی ہے، تو انسانوں کی مالکیت میں جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کیونکہ ہماری زیادہ تر گفتگو انگریزی والی زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں بیسڈ آن ٹرسٹ ہے۔ بیسڈ آن ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے اعتباری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ امیجنیٹو، امیجنیشن۔ امیجنیشن کا مطلب کیا ہے؟ تصوراتی ہے۔ ٹھیک، انسان ابھی میں اس کے تھوڑے میننگ آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہوں۔ تصوراتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 کیا ہوتا ہے؟ سنیچبل۔ سنیچبل کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی چھین کے لے جا سکتا ہے، چوری ہو جانے کے لیے بھی اس میں ایک کہہ لیں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ انسان اس کو کھو دے، انسان سے وہ چوری ہو جائے، چھن جائے۔ اس کے بعد نمبر 4 انسان کی مالکیت میں کیا ہے؟ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اور 5ویں صفت انسان کی مالکیت میں کیا پائی جاتی ہے کہ ٹرانسفریبل ہوتی ہے، لائق منتقلی ہوتی ہے۔ آپ اسے کسی اور کو تفویض کر سکتے ہیں، اسے کسی اور کو سونپ سکتے ہیں، سپرد کر سکتے ہیں، اور بھی باتیں آپ سوچ سکتے ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل ساری یہی ہیں، لیکن یہ اہم خصوصیات
انسان کی مالکیت. اعتباری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے لکھا بیسڈ آن ٹرسٹ. اعتبار کہ آپ جب کسی بھی پراپرٹی کے زمین کے ٹکڑے کے مالک ہوتے ہیں تو اس کے لیے اپنی مالکیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کاغذ کے ایک ٹکڑے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ اس لیگل ڈاکومنٹ کی بنیاد پر آپ اپنی مالکیت کو ثابت کرتے ہیں، اور اگر آپ کا وہ لیگل ڈاکومنٹ کہیں کھو جائے تو آپ کا وہ اعتبار اور ٹرسٹ کھو جاتا ہے، اور پھر آپ کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے کہ آپ اس زمین کے ٹکڑے پر اپنی مالکیت کو ثابت کر سکیں. ٹھیک، تو انسانوں کی جو مالکیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بذریعہ اعتبار، کہ ٹرسٹ کا فارم ہونا ضروری ہے، کسی طریقے سے اعتبار کا پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ مالکیت قائم نہیں ہوتی، ثابت نہیں ہوتی. تو یہ مطلب ہے اعتباری کا. دوسرا کیا ہے کہ یہ جو بھی مالکیت ہے وہ در حقیقت تصوراتی ہے. تصوراتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے لیگل ڈیڈ بنوا لی، پرائس پے کر دی، اور ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا لے لیا 200-400 گز کا، اور اس کے بعد وہ اپنے فخر سے اپنے تئیں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس زمین کا یا اس مکان کا مالک ہوں. لیکن آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں تو یہ مالکیت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ یہ مالکیت اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ زمین گویا کہ اس کے اپنے پاس ایسی ہے کہ وہ اس کو لے کے نہیں جا سکتا، اور نہ اس مالکیت پر ہمیشہ قائم رہ سکتا. یہ خیال اور ایک تصور ہے حقیقتاً. اور یہ زمین کی میں نے مثال دی، بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ایک تصور انسان قائم کر لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اپنے تئیں، اور اس کو جو تھوڑا بہت حق تصرف مل جاتا ہے تو اس کی بنا پر یہ امیجنیشن، یہ تصور تھوڑا اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے، میں مالک ہوں. لیکن یہ جو تصور قائم ہوتا ہے یہ کن کن چیزوں کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے بہت آسانی سے، کہ جب کوئی آیا اس سے چھین کے لے گیا. جیسے مثال کے طور پر زیورات ہیں، جیسے مثال کے طور پر گولڈ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، تو ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر وقت یہ خدشہ بھی لگا رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے چھین کے نہ لے جائے یا چوری نہ ہو جائے. تو جہاں بھی یہ خدشات ملکیت میں موجود ہیں کہ چھن نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، تو اس کو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی حقیقی مالکیت ہے. اس میں تو کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. حقیقی مالکیت تو وہ ہوگی نا کہ آپ کی ملک، آپ کی پراپرٹی کبھی بھی آپ سے چھینی نہ جا سکے، کبھی بھی آپ سے جدا نہ ہو، کبھی بھی آپ کا اس پر حق تصرف ختم نہ ہو. وہ چیز آپ کی حقیقی ملکیت ہوگی نا. تو امیجنیشن ہے، چوری ہو سکتی ہے، عارضی ہے، اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جب گھر بناتے ہیں، زمین لیتے ہیں، ہم چاہے اپنی دنیا کی پوری زندگی اس جگہ پہ گزار دیں، لیکن موت بندے کو اس پراپرٹی سے جدا کر دیتی ہے. یعنی اگر کوئی اور وجہ نہ بھی ہو تو بھی موت جو ہے وہ بندے کو، انسان کو اس سے جدا کر دیتی ہے. تو جتنی بھی مالکیت ہے انسان کی وہ سب ٹیمپرری ہے، فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ ہے، اور بہت سارے مواقع پہ ہم چیزوں کو خود ہی سیل کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مالکیت، یعنی کل جس گھر کو، جس زمین کو میں اپنا کہہ رہا تھا کہ میں اس کا مالک ہوں، کل کوئی اور اس کو اپنی ملکیت قرار دے رہا ہے. اور یہ ٹرانسفریبل ہے، یعنی آپ دے سکتے ہیں، اس کا مالک کوئی اور بن سکتا ہے، یعنی ملکیت منتقل ہو سکتی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی مالکیت کی خصوصیات ہیں. تو اب امیر المومنین علیہ السلام کے دیے ہوئے اصول کے مطابق
جب ہم خدا کو مالک مانیں گے تو اس کی مالکیت میں سے ان تمام چیزوں کو مائنس کر دیں گے کہ خدا کا مالک ہونا، کہ آپ نے فرمایا نا خالق اور مخلوق میں مناسبت نہیں ہے، تو اگرچہ کہ وہی صفت استعمال ہو رہی ہے خدا کے لیے بھی اور بندے کے لیے بھی، لیکن ان کی استعمال کی اور امپلیمنٹیشن کی نوعیتوں میں بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک، ان کی نوعیتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اب خدا کی جو مالکیت ہے نہ وہ اعتباری ہے، نہ تصوراتی ہے، نہ عارضی ہے، نہ اس کو کوئی چھین کے لے جا سکتا ہے، اور نہ وہ ٹرانسفریبل ہے۔ اور یہ نقطہ ایسا ہے نا کہ جہاں پر ہمیں شاید تھوڑی پرابلم ہو جائے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ خدا نے کائنات اور جنت اور سب پیدا کرنے کے بعد اہل بیت کو دے دی۔ خدا کی ملکیت ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ خود جس شے کا مالک خدا ہے اس میں اپنے اذن سے اپنے بندوں کو حق تصرف دیتا ہے۔ وہ جس طریقے سے ہم خدا کی بنائی ہوئی زمین میں اور زندگی میں حق تصرف رکھتے ہیں، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مالک ہو گئے اس کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے یہ ہمارے تفویض کر دیا، سپرد کر دیا ہے کہ آج سے تم اس کے مالک ہو، جو دل چاہے کرو، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کی جو ملکیت ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، لائق تفویض نہیں ہے۔ خدا جس کا مالک ہے وہ ہمیشہ سے مالک ہے اور ہمیشہ مالک رہے گا، اور باقی اس کے اولیاء ہیں، مقربین ہیں، اس کے محبوب بندے ہیں، وہ مالکیت خدا میں اذن خدا سے حق تصرف رکھتے ہیں۔ اور اذن خدا سے حق تصرف رکھنے کا مطلب ہے خدا نے کیوں ان کو حق تصرف اس طریقے سے دیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں اپنی بندگی کے معیار کو ثابت کیا ہے، اور بندگی کے معیار کو ثابت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک جنبش بھی بغیر رضا الہی کے نہیں ہوتی ہے۔ تو حق تصرف اس کو ہی ملتا ہے کہ جو اپنے آپ کو عبد محض اور عبد خالص ثابت کر دے، اس کو ملتا ہے حق تصرف۔ حق تصرف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نے کسی کو فیورٹزم کے طور پر کنجیاں تھما دی کہ جو دل چاہے کرتے تھے، ٹھیک۔ تو یہ مالکیت کا کنسپٹ جو ہے یہ بھی بہت ڈیپ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس بات کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ یوم الدین پر انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم بات کریں گے کہ مالکیت، اور یہ مالکیت جو ہے یہ مبدا اور معاد دونوں سے ریلیٹڈ ہے، دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہے۔ کہ خدا یعنی کہ اس آیت میں جیسے بیان ہو رہا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ جس کا اگر آپ ظاہری ترجمہ کریں تو آپ کہیں گے یوم الدین، روز جزا، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، تو کیا فوراً یہ سوال پیدا ہوگا کہ آج کا دن جو روز عمل ہے، جو دار امتحان ہے، اس کا وہ مالک نہیں ہے کیا؟ نہیں، بلکہ جو روز جزا کا مالک ہے تو وہی دار امتحان کا بھی مالک ہے۔ کیونکہ آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ججمنٹ کے مالک ہیں، فیصلے کے مالک ہیں، تو فیصلہ کس چیز پر ہوگا؟ فیصلہ تو ہماری اس زندگی پر ہوگا نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہماری یہ زندگی الگ ہے اور جن امور پر فیصلہ سنایا جائے گا وہ معاملات کچھ اور ہیں۔ تو جو فیصلے کا مالک ہے وہ ان تمام امور کا بھی خود بخود مالک قرار پائے گا کہ جن امور کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو یہ بات خود ہی سمجھ میں آ گئی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بہت ہی کنسولیڈیٹڈ بیانات ہیں سورہ حمد کے، کہ آپ کو انہیں کافی زیادہ کھولنا پڑے گا، اور جب انشاءاللہ یہ کھل جائیں گے
تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تمام کا تمام جو بلیف سسٹم اور عقائد کا نظام ہے وہ ان 4 فقروں کے اندر موجود ہے. ٹھیک، تو اب اس پر اب مالکیت کے امپلیکیشنز اس پہ بھی غور کر لیں کہ کیا کسی کے پاس کوئی پاسبلٹی ہے کہ جو یوم الدین کا مالک ہے، جو دار امتحان کا مالک ہے، جو تمام امور زندگانی کا مالک ہے، کیا کسی کے پاس کوئی پاسبلٹی ہے کہ اس کے خلاف جا سکیں، اس کو ڈیفائی کر سکیں، اس کو دھوکہ دے سکیں، اس سے بچ کے جا سکیں؟ اب یہ سوالات ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے، یہ اس کے پریکٹیکل امپلیکیشنز اور نتائج ہیں. اس مالکیت کے، مالک یوم الدین ہونے کے یہ عملی نتائج ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا ہے اور اپنے لیے پھر ایک راہ کا تعین کرنا ہے. کیونکہ بلیف سسٹم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2 الگ باتیں نہیں ہیں، ایمان اور عمل، بلکہ بلیف سسٹم یا ایمان کی بنا پر ہی عمل کا تعین ہوتا ہے اور عمل کی صالحیت روشن ہوتی ہے، الگ باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اس پر ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ عزیز. تو آپ لوگ اب اگر کچھ بات کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ. جی 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 بولیں. میرا خیال ہے ان کو ان میوٹ ہونے میں پرابلم آ رہا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز ہے. ہاں، میرا خیال ہے رضوان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے لیکن وہ میوٹ پہ ہے. جی رضوان ہاں جی. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے سوال کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو ربوبیت ہے، کیا وہ ربوبیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بھی دی ہے، اور اس کے بعد وہ ربوبیت کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ائمہ طاہرین کو بھی دی ہوئی ہے. تو یہ جو دونوں کے درمیان اللہ کی ربوبیت اور ماں باپ کی ربوبیت کے درمیان کیا لیول ہے ائمہ طاہرین کا، کس لیول تک وہ ہے؟ پھر دوسری یہ کہ جو مالکیت ہے وہ ایک ٹیمپری طور منٹ پر ایک مسئلہ حل کر لینا. ٹھیک ہو گیا. پہلے ایک مسئلہ حل کریں. ٹھیک یہ ہے. بات ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ جتنی بھی صفات مخلوقات کے اندر پائی جاتی ہیں وہ صفات خدا کی عطا کردہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی مخلوق اپنے پاس سے کوئی صفت نہیں رکھتی. وہ جو بھی صحیح ہے. صفات ہیں اس کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، کمال پہ جانے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے، وہ تمام کی تمام صفات عطیہ الہی ہیں. اچھا، یہ بہت ہی بیسک اور فنڈامنٹل لیول کا بیان ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور آگے جا کے علمی سطح پر یا تھوڑا عرفانی سطح پر بات کریں تو ہم کہیں گے کہ مخلوق کے اندر پائی جانے والی صفت خدا کی صفت کی تجلی ہے، مینیفیسٹیشن ہے. یعنی آواز کٹ گئی ہے. صفت خدا ہی ہے جو مخلوقات میں نمودار ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ صفت خدا ہے، اور اس بارے میں مخلوقات جو بھی ہیں وہ فقیر محض ہیں. یعنی اگر ذات، مخلوق کی ذات کو دیکھا جائے تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ٹھیک ہے، اب جی ربوبیت ہے وہ ٹھیک ہے. ائمہ کی ربوبیت ہے. ہاں، جی تو یعنی یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہ جو مخلوق خالق سے اور رب حقیقی سے جتنا زیادہ قربت رکھے گی، مالک کی اور رب کی صفات اس کے اندر اتنی زیادہ تجلی کریں گی. صحیح صحیح بات واضح ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا. صحیح. تو اس اب طریقے سے آپ ہر ایک کا دیکھ لیں. صحیح ہے. اب کیا جی آخرت میں یہ صفات جو ہے وہ تجلی تو کرے گی، جتنا وہ اللہ سے نزدیک ہوگا اتنی وہ صفات اس مخلوق کے درمیان تجلی کرے گی. اب اس سوال کے یہ پیدا اندر، ہوتا ہے اس کہ کی ذات میں، اس کی ذات میں. اس کی ذات اندر، اس کی روح کے اندر. صحیح ٹھیک ہے. اب کیا معاد کے وقت تمام کے تمام جو صفات ہے وہ اللہ کے پاس واپس پہنچ جائے گی،
یا ان کے پاس بھی وہ صفات مالکیت یا ربوبیت نہیں، رہے گی؟ یہ جی تو صفت خدا نے عطا کی ہے نا بندے کو، خدا سے واپس جی کیوں لے گا؟ ان آ، صفات، اب یہ صفات جو خدا نے ہم کو عطا کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم، اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے تحفے کی بنا پر ہمیں اپنی ذاتی صفات بنانا ہے. اچھا یہ نقطہ بہت دقیق ہے، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. یعنی جیسے مثال کے طور پر خدا نے ہر انسان کو ربوبیت دی ہے، جس کا مظاہرہ وہ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے مینلی، اور باقی جگہوں پہ بھی کرتا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انسان نے جو گفٹ تھا خدا کا صفت ربوبیت کا، اس گفٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی ذات میں بھی صفت ربوبیت پیدا کی، یا خالی گفٹ کو استعمال کر کے ختم کر دیا؟ صحیح. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. یعنی یہ بہت، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ خدا نے جو صلاحیتیں ہیں وہ انسانوں میں تقسیم کی ہیں، جی کسی کو کسی میں مضبوط رکھا ہے، کسی کو کسی میں مضبوط رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ علم میں کسی شعبے میں بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے صحیح ہیں کہ جن کے پاس ہینڈی کرافٹ کی اسکلز بہت اچھی ہوتی ہیں. یہ گفٹ ہے. یہ لوگ اس پہ صحیح مغرور ہو جاتے ہیں، تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی تکبر کا مقام نہیں ہے، یہ شکر ہے، یہ گفٹ ہے. صحیح لیکن گفٹ انسان کا سرمایہ نہیں بنتا ہے. یہ ماشاء اللہ گفٹ ٹھیک. اس لیے ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے اپنی کوئی صفت بنا پاتے ہیں یا نہیں. صحیح 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 گفٹ نہیں رہے گا آپ کے ساتھ آخرت میں. آپ صحیح اس کو یوز کر کے جو اپنی ذاتی صفات بنائیں گی وہ آپ کے ساتھ وہاں تک پہنچے گی. صحیح ہے. یعنی خدا نے کسی انسان کو ذہانت دی غیر معمولی، وہ ضائع کر دی، برباد کر دی اس نے. اس ذہانت سے وہ خالی چالاکیاں دکھاتا رہا، دوسروں کو دھوکے دیتا رہا، تو یہ ذہانت جائے گی کیا اس کے ساتھ آخرت میں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. مصیبت وبال ہی پڑے گا اس کی گردن. صحیح. یہ تو چیز ہو گئی ربوبیت کی یا دوسری جی صفات کی. اب ہم جی مالکیت پہ آتے ہیں. جی جی بولیے. مالکیت تو ٹیمپرری ہے نا؟ بالکل. وہ ائمہ کے پاس بھی ٹیمپرری ہے کہ نہیں؟ اگر خدا دے رہا ہے نا، یعنی ٹیمپریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے خاص طور سے یہ میں نے دنیا کے حوالے سے بات کی، جی لیکن دنیا میں ہماری ایک پرماننٹ مالکیت بھی ہے. وہ کس چیز کی ہے؟ اپنی ذات کی. اپنے صفات اور اعمال کی مالکیت پرماننٹ ہے. بالکل صحیح ہے. جیسا ابھی آپ نے بتایا بالکل صحیح ہے. ماشاء وہ ٹیمپریری نہیں ہے. لیکن صحیح یہ جو پرماننٹ مالکیت ہے یہ نظام خدا کے تحت ہے. وہ یہ سب نظام کچھ، خدا کے تحت ہے کہ آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے کہ یعنی ہم خدا وہ کا صلاحیت نظام یہ ہے کہ جو تم اپنے صفات ہوں گی، جو تمہارے اعمال اور اس کے نتائج ہوں گے، اس کے تم پرماننٹلی مالک ہو اور صحیح رہو گے. صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. شکریہ. میں ایک سوال میرا ہے جی کہ جو بھی صفات جو ہے بندے میں ہے، جی اور وہ جیسے ربوبیت ہے، رحمانیت ہے، رحیم ہے، جی یہ اگر اس کی ذات کا حصہ بن جائے تو یہ اس کے ساتھ جائے گا، اس کے ہوں اعمال میں لکھا جائے گا. ہوں اگر جی جی یہ یہی ہے نا، تو ہاں اگر صرف کوئی بندہ اس کی اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو یہ صفت ہے وہ کس حد تک ہے، جتنی ہوگی اتنی ہی ساتھ جائے گا. مطلب جی بالکل، اگر وہ اعتبار، جتنی اگر انٹینسٹی وہ ہے. ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے صرف اپنے خاندان والوں کے لیے رحیم ہے، ہوں باہر والوں کے لیے رحیم نہیں ہے، ایسا ہوں ہوتا ہے نا کہ کچھ خاص جی جی لوگوں کے لیے تو بہت رحیم ہوں ہے، ہوں باقیوں کے لیے بہت سخت ہے. تو ہوں اس طرح اس کی جو بھی جتنی بھی وہ لیول ہوگا اسی حساب سے ہو جائے گا. جی جی
جی جی یہی جی ہے نا کیونکہ مطلب اس میں تو درجات بہت ہیں نا، ہاں یعنی درجات، کہ ہاں بس صحیح ہے، اس میں انسانوں درجات کے ہیں جو رائٹ. درجات ہیں نا، انسانوں کے قیامت میں جب لوگ محشور ہوں گے تو ان کے درجات بے انتہا ہوں گے. ٹھیک ہے یعنی صحیح ایسا ہے. نہیں ہے کہ آپ کہیں مومن جنت میں جائے گا، تو ہر مومن ایک جنت میں نہیں جا رہا ہے، ہر جات مسلمان پہ کی درجات بہشت پر ایک نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے، اسی ٹھیک ہے طریقے صحیح سے ہے. ہر کافر مشرک کی جہنم بھی ایک نہیں ہے. ہاں اس میں درجات ہیں. ہر چیز کے ہر جگہ پر درجات اور مقامات ہیں، کیونکہ ہر انسان کا نفس ایک مختلف لیول کا، کوالٹیز کا اس کا حامل. اور جو بھی انجام ہے، چاہے نار ہو یا بہشت ہو، وہ حقیقتاً نفس کی حالت اور صفات کا ریفلیکشن. ٹھیک ہے. اور اسی جو اس کی جو آپ سے پہلے بات ہوئی تھی کہ جو 99 نام ہے، یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، اس کی صفات پیدا کرنی ہے. اسی حساب سے پھر آپ کا درجہ طے ہوگا کہ آپ کہاں جائیں گے اور کس بالکل. درجے میں رہیں گے. جی جی بالکل. ٹھیک ٹھیک صحیح. یہ انسان کی صفات، اور الٹیمیٹلی بعض جیسے اس میں کہ صفات عقل کے معیار پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. عقل علم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، علم معرفت پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو یعنی کہ یہ پوری جو چین بنتی ہے نا، کہ جس جی کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ پوری کی پوری چین جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے وہ آ کے معرفت اور تزکیے پہ ہوتی ہے. جی ہاں صحیح ہے. معرفت جی ٹھیک صحیح. جی اور وہ کوئی بات؟ اور وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ اس کے حساب سے تو یہ جو جتنی بھی صفات ہمارے پاس آئے ہیں 99 جو ہیں صفات، جی جی اس کو اگر دیکھا جائے تو جی پھر ہر ایک کی کو پہلے اپنے اوپر دیکھا جائے اور اس کی نفی کر دی جائے تو وہ اللہ ہاں کے لیے جو بنے گی. جی کیونکہ ہم میں جو بھی صفات پائی جائے گی وہ ہماری کمزوری اور محتاجی اور محدودیت کی بنا پر ہوگی، اس کے ہمراہ ہوگی. ہاں اور اللہ اس سے اللہ سے اور مابرہ جب ہوگا. بھی ہم اس صفت کو خدا کے لیے تصور کریں گے تو پھر ان تمام چیزوں کو مائنس کر کے. بہت صحیح، بالکل سمجھ آ گئی، بالکل صحیح. جی کیونکہ میں جی وہ بہت ساری جگہ پر جیسے حیات ہے، اب حی ہے تو حی کی تعریف جو ہے زندہ کی جو ہے وہ مائی کچھ اور ہے، لیکن جب اللہ کے لیے تو اس کی بالکل ڈفرینٹ ہوگا. جی ہمارے لیے تو یعنی آپ اس کو تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ ہم زندہ ہیں اس لیے کہ کسی نے ہم کو زندگی عطا کی ہے، اس بنیاد پر ہم حی ہیں. اور خدا زندہ ہے اس لیے کہ وہ خود عین زندگی ہے. فرق ٹھیک ہو گیا نا؟ کلیئر، بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی حیدر بھائی جی ایک سوال پھر بھی رہتا ہے کہ جس وقت انسان اپنے اندر یہ حی کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تو اب یہ صفات حی اللہ کے ساتھ مل نہیں گئی. نہیں، ایک عطیہ ہے، ایک اوریجنل ہے. اچھا ایک کمپلیٹ اتھارٹی ہے، دوسرا کمپلیٹ فقر ہے. کمپلیٹ فقر. اچھا اتنا بڑا فرق ہے، جی اتنا بڑا فرق ہے. جی جی بڑا فرق. صحیح. اوکے تھینک یو. جی اور کوئی بات تو نہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی سوال ہے تو ہماری جو لیڈیز پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا، بہت زیادہ مشکل لگنے لگا ہے آپ لوگوں کو ٹاپک.